السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محترم سامعین جمعہ، عزیزان ملت، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی ہو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق، مالک، مربی، داتا، پالنہار ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم بارک علیہ. حاضرین جمعہ، دنیا کا المیہ یہ ہے کہ دنیا والے ہر آن ہر لمحہ اہل حق کو بدنام کرنے اور ان کو طرح طرح سے پریشان کرنے میں لگے ہوئے ہیں. چنانچہ اسی مناسبت سے ایک موضوع جو بہت اہم موضوع ہے، بطور خاص اس محرم الحرام کے مہینے میں، کہ جہاں لوگوں نے صحابہ اکرام سے تبرہ کیا، خلفائے راشدین کو برا بھلا کہا اور دوسرے اجلہ صحابہ اکرام سے برات کا اظہار کیا، ایسے موقع پر بطور خاص جماعت اہل حدیث کے تعلق سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جو اہل بیت کا، آل رسول کا احترام نہیں کرتی. میرے بھائیوں، اس موضوع کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا پوائنٹ جو سمجھنے کا ہے کہ آل بیت اور آل رسول میں شامل کون کون. قرآن کریم کی آیت آپ پڑھیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہ مقام ہے کہ اس کے مقابلے میں سارے صحابہ اکرام کی جانیں بھی چلی جائیں تو بھی کوئی پرواہ نہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور آگے فرمایا وازواجہ امہاتہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، جنہیں امہات المؤمنین کہا گیا. آل بیت میں سب سے پہلے جس کی دلیل قرآن دیتا ہے، جس کو خود اللہ رب العزت نے اہل بیت میں شمار کیا، سب سے پہلے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں. اور یہ جو لوگ صحابہ کرام سے تبرہ کرتے ہیں وہ تمام بیویوں کو ایک کنارے پر رکھ دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور ایسا کر کے وہ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں شرف حاصل ہے کہ ہم قرآن کریم کے ہر حرف پر یقین بھی کرتے، اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں. دوسری چیز، اصحاب اہل بیت اور اہل رسول کے اندر دوسرے کون سے لوگ شامل ہیں؟
اس تعلق سے صحیح مسلم کی روایت جسے حدیث الثقلین کہا جاتا ہے، جسے حدیث غدیر خم بھی کہا جاتا ہے، اس حدیث کے تعلق سے واویلا بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے اندر صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا، حسن و حسین رضی اللہ عنہ، صرف ان چار کو شامل کیا، بقیہ سب کو ایک طرف کر دیا۔ اگر انہوں نے اس حدیث رسول کو بغور پڑھا ہوتا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2408 2408، صحابی رسول ہے زید بن ارقم۔ کون سے صحابی ہیں؟ زید بن ارقم۔ کیا مقام ہے ان کا؟ مکہ کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپ کر تبلیغ کرنی پڑ رہی تھی، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اصحاب رسول کے لیے کوئی ایسا گھر تھا جو اللہ کے نبی کے لیے اور اصحاب رسول کے لیے مرکز کا مقام رکھتا تھا، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ کس کا گھر تھا؟ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ۔ وہی راوی ہیں اس حدیث رسول کے۔ تابعی حسین پہنچتے ہیں، دو ساتھی اور ہیں ان کے ساتھ، کہتے ہیں صحابی رسول آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ بڑا لمبا زمانہ گزارا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے حج بھی کیا ہے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف جنگیں بھی لڑی ہیں، آپ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث سنائیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر کے آخری پڑاؤ میں تھے، جس طریقے سے ہم میں سے ہمارے بزرگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عمر کے آخری پڑاؤ میں بہت ساری چیزیں بھولنے کی شکار ہو جاتے ہیں، اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ اس عمر میں بھی بہت ساری چیزیں بھولنے لگا ہوں، چنانچہ جو بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے بتاؤں اسے ہی اختیار کرنا، اور جو بات اپنی طرف سے بتاؤں اسے رسول حدیث رسول نہ سمجھ لینا۔ کہتے ہیں کہ غدیر خم کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کے بیچ میں خم کے مقام پر موجود تھے، جو ایک چشمہ تھا، ایک تالاب تھا جس میں پانی رکا ہوا تھا، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ معاملہ کیا تھا؟ اس سے پہلے کڑی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یمن جب فتح ہو گیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ کسی ایسے صحابی کو، کسی ایسے شخص کو ہمارے پاس بھیج دیں کہ جو یہاں پر ہم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے اس کو اچھے انداز میں تقسیم کیا جا سکے، اسے خمس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آل بیت کا حق ہے اسے لیا جا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس کو تقسیم کیا، اور جو خمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا اسے لے کر کے واپس آنے لگے۔ صحابی رسول اللہ ربیعہ ہیں، انہیں بات ناگوار گزری کہ یہ بہت سارا مال لے کر کے ملک یمن سے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حج کے موقع پر اونٹ کہاں سے آئے؟ اگر آپ کو تاریخ کا مطالعہ، یمن سے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے تھے، لے کر کے آئے تھے، وہاں سے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، واپس آتے ہوئے صحابہ کرام میں چینی گوئیاں ہونے لگیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لوگوں میں چینی گوئیاں ہو رہی ہیں، ان کے تعلق سے بدزنی کا شکار ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں کو کہا تھا، یا ایھا الناس یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیب، اب میرا حج ہو چکا، اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم، دین کی تکمیل ہو چکی ہے، بہت جلد ہے کہ اللہ کا پروانہ میرے پاس آئے، بلاوا آئے اور میں چلا جاؤں۔ یاد رکھنا، ترکت فیکم ثقلین، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو بہت بھاری ہیں، اولہما کتاب اللہ، جن میں سب سے پہلی چیز کتاب اللہ ہے، فیہ الہدی والنور، جس میں اللہ کی ہدایت بھی ہے، روشنی بھی ہے، فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اور ابھارا لوگوں کو، اور فرمایا ثم قال اہل بیتی، اور آگے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ دوسری چیز جو بھاری بہت اہم ہے وہ ہے میرے اہل بیت، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے اہل بیت کے حقوق کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کے حقوق کا خیال رکھنا۔ میرے بھائیوں، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم وہ جماعت ہیں
کہ ہم اس نماز کو نامکمل سمجھتے ہیں جس نماز میں اہل بیت، اصحاب کرام، صالحین، شہداء اور انبیاء کرام پر جس نماز کے اندر جس رکعت میں دعا نہ کی جائے، ان کی صحبت کے تعلق سے اللہ سے دعا نہ کرنے اپنی نماز کو نامکمل سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور جماعت کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ ہر نماز کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ، ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارا ایمان یہ کہ جس رکعت کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نامکمل ہے، پوری نہیں۔ کیا کہتے ہیں ہم نے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ کس پر انعام ہوا؟ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ان لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے جو اللہ کی بات مانتے ہیں، رسول اللہ کی بات مانتے ہیں۔ ان لوگوں کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور ان سے بہتر کو سچا دوست نہیں۔ ہم تو ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحابہ کرام کی معیت عطا فرما، جنت میں ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ لے کر کے جا، اہل بیت کے ساتھ لے کر کے جا، نبیوں کے ساتھ لے کے جا، صدیقین کے ساتھ لے کے جا۔ یہ مقام اگر حاصل ہے تو کسے؟ صرف جماعت اہل بیت۔ تو باقی تو ہم یہ بات کہہ رہا ہوں۔ دوسرے لوگ پھر کہتے ہیں کہ ضروری نہیں امام کے پیچھے مقتدی کو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ امام کو بھی ضروری ہے اور مقتدی کو بھی ضروری ہے۔ دوسری یہ دلیل، ہم وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں اصحاب اہل بیت اور آل رسول کا احترام کرتے ہیں۔ کوئی ایسی نماز جس میں تشہد نہ پڑھا جائے اسے نامکمل تصور کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں تشہد میں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ تیری رحمتیں نازل ہوں تیرے نیک بندوں پر، ہم میں سے جو نیک بندے اللہ تیری رحمتیں نازل ہوں۔ اور سب سے پہلے نیک بندوں میں کون شامل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے شامل ہیں، انبیاء کرام کے بعد اصحاب رسول شامل ہیں۔ جب تک ہم یہ دعا نہیں پڑھنے دیتے ہیں تو اپنی نماز کو نامکمل سمجھتے ہیں۔ تیسری چیز، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، دوبارہ پھر کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر۔ آل مطلب اصل کے گھر والے اہل بیت۔ پھر دوبارہ کہتے ہیں اللہ بارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر۔ سبحان اللہ ثم سبحان اللہ۔ یہ مقام، یہ فضیلت، یہ رتبہ ہم کس کو دیتے ہیں؟ اصحاب اہل بیت کو، اصحاب کرام کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والوں کو۔ ہمارے تعلق سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اصحاب رسول کا احترام نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، ہمیں پڑھا ہی نہیں ہے کسی، تبھی یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں تو اس مٹی سے بھی بڑی محبت ہے جس مٹی پر یہ اصحاب بیت پلے بڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کی، جیسے بخاری کی روایت، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ اکبر۔ کہا کہ یہ میرے گھر اور اس میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جب حج عمرے پر لے جائے، مسجد نبوی کی زیارت ہو اور ہمیں اس خاص مقام پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد ہے اس میں ہمیں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنت کے اندر نماز پڑھی۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تو اس پہاڑ سے بھی بڑی محبت ہے جو بے جان ضرور ہے، لیکن جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پہاڑ سے محبت تھی۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے کہ اللہ اس پہاڑ سے مجھے محبت ہے، میرے اصحاب کو محبت فرما دیں۔ ہمیں اس پہاڑ سے بھی بڑی محبت، کس وجہ سے؟ نبی کی نسبت کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب دیوان الشافعی کے اندر ذکر کرتے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ ان کی شعر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اے اصحاب بیت، اہل بیت، تمہارے مقام کا کیا کہنا؟
تمہارا مقام تو وہ مقام ہے کہ تم سے محبت کرنا اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرض قرار دے دیا ہے۔ اللہ نے فرض کر دیا کہ اہل بیت سے محبت کرنی پڑے گی، تبھی تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ اور تمہاری قدر و منزلت کی عظمت کا کیا کہنا، صرف یہی بات تمہاری قدر و منزلت کے لیے کافی ہے کہ ہم اس انسان کی نماز کو نماز نہیں سمجھتے جو تم پر درود نہ پڑے۔ اللہ کون ہے؟ امام شافعی، اہل حدیثوں کے امام، محدث کبیر۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ ہم کس طریقے سے اصحاب رسول اور آل بیت رسول کی تقدیس میں کبھی کر سکتے ہیں؟ ان کی عظمت کے ہم قائل نہیں ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی کے اندر ذکر کرتے ہیں محبتهم عندنا فرض واجب، اور آگے فرمایا یؤجر علی، اصحاب اہل بیت آل رسول سے محبت کرنا فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، اور ہمیں اللہ سے امید بھی ہے کہ اس پر ہمیں ثواب ملے گا۔ میرے بھائیو، ضرورت ہے اسلاف کرام کو پڑھنے کی، ان کو سمجھنے کی۔ وہ مقام قرآن کریم کے اندر وہ حکم جب اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، اہل بیت اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، مکمل پاک کرنا چاہتا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، حسن و حسین رضی اللہ عنہ تمام کو بلایا، اور ان کو چادر اڑا دے اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ جو گھر تھا، جس گھر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جن کے سامنے واقعہ ہوا، ان کا نام ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ۔ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امنگیں اٹھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اہل بیت میں شامل کیوں نہیں کیا، مجھے اہل بیت میں شامل کیوں نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میں کہاں جاؤں، میرا کیا مقام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انت علی مکانک وانت علی خیر، اے میری زوجہ تو پہلے سے ہی اپنے مقام پر ہے، تجھے تو پہلے ہی اللہ نے جو ہے بیوی ہونے کی وجہ سے اہل بیت میں شامل کر دیا، تو پہلے سے ہی بھلائی پر ہے، تجھے الگ سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، یہ مقام ہے اصحاب اہل بیت کا، اور یہ صحیح سنن ترمذی کی روایت حدیث نمبر 3387۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عیسائیوں کا وفد نجران سے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیبیٹ ہونے لگی، مباحثہ ہونے لگا، اللہ کی طرف سے اعلان آیا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تم اپنے بچوں کو بلاؤ، میں اپنے بچوں کو لے کے آتا ہوں، تم اپنی بیویوں کو بلاؤ، عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے عورتوں کو لے کر کے آتے ہیں، تم خود آؤ، ہم خود آتے ہیں، آؤ مل بیٹھیں، ثم نبتهل، پھر مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جو جھوٹا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انہی چاروں نفوذ علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ آؤ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو لے کر کے چلیں۔ میرے بھائیوں، صرف اس ایک آیت کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس مغالطے میں ہیں، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اہل بیت میں شمار کیا۔ اگر ہم صرف انہی کو اہل بیت شمار کرتے ہیں اور ازواج کو اہل بیت سے نکال دیتے ہیں تو ہم قرآن کریم کے منکر ہیں، اور ایک مسلمان قرآن کریم کا منکر نہیں ہو سکتا، قرآن کریم کا منکر نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی، ان حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی وصیت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا خیال رکھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا خیال رکھنا ہے، کروڑوں اربوں روپے کی مالیت کا باغ انہوں نے فروخت کر دیا، اور سارا کا سارا مال فروخت کر کے جو قیمت کی لا کر کے ازواج مطہرات کے قدموں میں رکھ دی اور ان کی ضرورت کو پورا کیا۔ ہم ان صحابہ کرام کو ماننے والے جنہوں نے ازواج کی حقیقی معنوں میں قدر و منزلت کی، ان کا قدر پہچانا، ان کی تعظیم کی۔ اسی لیے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل بقرابتی، حدیث نمبر 3712، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا خیال رکھنا زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میرے اپنے رشتہ داروں کا کوئی خیال رکھے. میرے اپنے رشتہ داروں کو ایک طرف رکھ دو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتہ دار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابت دار ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کا پہلے خیال رکھو. اور دوسرے مقام پر فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 3713، فرمایا ارقوا محبتا محمدا فی اہل بیتہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا خاص خیال رکھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کا نمبر حدیث نمبر 10 اور 10 1010. مدینہ کے اندر جب قحط سالی پڑی، کہاں گئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے عباس؟ اللہ کے نبی کے سگے چچا. ان کے پاس گئے اور کیا کیا تھا ان سے؟ بارش کی بھی دعا کرائی تھی اور کیا کہا تھا؟ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، کہ اللہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ہم اللہ کے نبی سے دعا کرایا کرتے تھے، آپ ہمیں بارش برسا دیا کرتے تھے، بارش ہو جایا کرتی تھی نبی کی دعا سے. لیکن آج نبی اکرم موجود نہیں ہے، آج نبی اکرم موجود نہیں ہے. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، آج ہم تیرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس کو پیش کرتے ہیں، تو ہمیں بارش نازل فرما. راوی بیان کرتے ہیں کہ ادھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دعا کی اور ادھر بارش نازل ہو گئی. کہ کس نے خیال رکھا؟ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ان کے سب سے بڑے دشمن. کیوں؟ ایران کو کس نے فتح کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیا تھا. اور آج ان کی ساری حکومت کہاں سے چلتی ہے؟ وہیں سے چلتی ہے. میرے بھائیوں، حقیقت یہی ہے، کسی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے تعلق سے اپنے دل میں کسی بغض، کسی عناد کو جمع نہ ہونے دیں. اس سے پرہیز کریں اور یہ بات یقین رکھیں کہ آپ کے دلوں میں اگر کسی صحابی کے تعلق سے کوئی بغض پیدا ہو گیا تو یقین جانے آپ کے ایمان کا خطرہ ہے، آپ کے ایمان کا خطرہ ہے. ضرورت ہے کہ ان باتوں کو بغور سمجھیں، ان پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آل بیت علیہم رضوان اللہ اجمعین کے اللہ تعالیٰ میں قدر و منزلت کی توفیق عطا فرمائے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی توقیر اور ان کی اہمیت کو پہچاننے، ان کا حق ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. کسی بھی صحابی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں کوئی بغض نہ پیدا فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم.